مسجد اقصی پر ایک وقت پھر مشکل میں آیا، اور وہ دور سلطان نور الدین زنگی کا تھا، اور پھر آپ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہاں روانہ کیا۔ لمبی ہسٹری ہے یہ، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم اتنی دیر تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک ہم فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نہ دلوائیں اور مسجد اقصی کو فتح کر کے یہاں پر اذانوں سے اس کے محراب کو گونجا نہ کریں۔ یعنی پھر مسجد اقصی فتح ہوئی اور پھر اذانیں اس کے میناروں پہ گونجنے لگی، اور مسجد اقصی کو ویسے ہی آزاد کیا گیا جیسے امیر المومنین حضرت عمر پاک کے دور میں آزاد ہوئی۔ مسجد اقصی اور فلسطین کے لوگوں پر آج پھر وہ قیامت کا منظر طاری ہے۔ حالات آپ سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی پر کب سے پابندی لگی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان جوان کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، اور اگر کوئی نماز پڑھنے جاتا تو یہودی لابی کب پڑھنے دیتی تھی؟ وہاں نہ جماعت ہو رہی تھی، نہ اذانیں ہو رہی تھی۔ اللہ بھلا کرے ان مسلمانوں کا جنہوں نے پھر اس نعرے کو بلند کیا اور مسجد اقصی کی چھت پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ کی توفیق سے مسجد اقصی کے اندر آج پھر اذان تو جاری ہو گئی، لیکن مشکل وقت آ گیا، اور جب مسلمان اتحاد کے ساتھ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے نعرہ تکبیر کو بلند کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ کفر قیامت تک کے لیے مر سکتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم سوئے رہے تو پھر یہ یاد رکھیے، امتحان ان کے لیے نہیں، امتحان ہمارے کے لیے بھی ہے، وگرنہ میرا رب تو اپنے گھر کی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ جب ابرہ مکے پہ حملہ آور ہوا تھا تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ پکڑ کر لے گیا، اور آپ جب ابرہ کے پاس پہنچے تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگے میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرہ کہنے لگا میں نے تو سوچا تھا کہ تم کعبۃ اللہ کی کوئی بات کرو گے، کیونکہ میں کعبے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، تم کوئی مکے کے تحفظ کی بات کرتے کہ میں مکے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے میرے تو اونٹ ہیں، میں تو اونٹ لینے آیا ہوں، کعبہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرنی بھی جانتا ہے، اپنے گھر کو آباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اور جب ابرہ ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کے چلا تھا، قرآن کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس وقت 56-57 اسلامی ممالک نہیں تھے، اس وقت تو میرے حضور کی بھی ابھی آمد نہ ہوئی تھی۔ کعبے کے تحفظ کے لیے ظاہری طور پر کوئی اسباب نہ تھے، اللہ نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر روانہ کر دیا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اگر ہم سوئے رہے اور ہم نہ نکلے تو اللہ تو حفاظت کرنی جانتا ہے، لیکن ہم نکل کر اور ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر یا پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یا بازار میں آ کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے یہ عرض تو کر سکتے ہیں اے اللہ فلسطین کو اجڑتا ہوا ہم دیکھ نہیں سکتے کہ وہ تیرے نبیوں کی سرزمین ہے، مسجد اقصی کو برباد ہوتے ہوئے ہم سے دیکھا نہیں جا سکتا، اے اللہ جس طرح تو نے کعبے کی حفاظت فرمائی ہے آج مسجد اقصی کو بھی آزادی عطا فرما۔